ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ ایک مسجد بنائے گا، لیکن اس مسجد میں کوئی اپنا حصہ نہیں ملائے گا۔ بادشاہ کا حکم تھا، بادشاہ نے ایک عالی شان مسجد بنوائی۔ پھر ایک رات بادشاہ سویا کہ خواب میں دیکھا کہ فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، اور اس مسجد کے قریب گئے اور مسجد سے بادشاہ کا نام مٹا کر ایک عورت کا نام لکھ دیا۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا کہ جلدی جاؤ، کسی نے میری مسجد سے نام مٹا دیا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً گئے، واپس آئے اور کہا بادشاہ سلامت، سب سلامت ہے، آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ خواب تھا۔ پھر اگلی رات بادشاہ سویا اور خواب میں دیکھا کہ فرشتے نازل ہوئے اور اس کا نام مٹا دیا اور عورت کا نام لکھ دیا۔ بادشاہ پھر اٹھا، اس سے سپاہیوں کو پھر بھیجا کہ جلدی جاؤ، کسی نے میرا نام مٹا کر ایک عورت کا نام لکھ دیا ہے۔ سپاہی اور وزیر وغیرہ جلدی سے گئے، بادشاہ کا حکم تھا، واپس آئے اور کہا بادشاہ سلامت، آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اگلی رات بادشاہ سویا اور خواب میں یہی دیکھا کہ فرشتے نازل ہوئے، بادشاہ کا نام مٹا کر ایک عورت کا نام لکھ دیا۔ بادشاہ اٹھا، سوچا کہ ہو نہ ہو اس عورت کا اس مسجد سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اس نے حکم دیا سپاہیوں کو، جاؤ اور اس نام کی عورت کو میرے پاس لاؤ۔ اب سپاہی وزیر بادشاہ کے حکم کی تکمیل کے لیے گئے اور اس عورت کو ڈھونڈا، لیکن عورت نہ ملی۔ کافی تلاش کیا، پھر آخر کار ایک ضعیف، ایک بوڑھی عورت ملی اس نام کی۔ وہ سپاہی بادشاہ کے پاس لے آئے اور کہا بادشاہ سلامت، اس نام کی تو ہمیں یہی صرف عورت ملی ہے، کافی کوشش کی لیکن اور کوئی عورت نہیں ملی، یہ عورت ملی ہے۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، سچ سچ بتا کہ تیرا اس مسجد سے کیا تعلق ہے۔ اس عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھیں میں ایک غریب عورت ہوں، میرا اس مسجد سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا سوچ، کچھ نہ کچھ تو اس مسجد کے ارد گرد تیری کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے۔ اس نے کافی سوچا، پھر آخر کار اس نے کہا ہاں یاد آتا ہے، جلدی بتا جلدی۔ وہ ایک مرتبہ میں گزر رہی تھی تو ایک گدھا جو اس مسجد کے سامان لانے میں استعمال ہو رہا تھا، وہ گدھا پانی پینا چاہ رہا تھا، لیکن جو پانی کا برتن تھا وہ اس گدھے سے تھوڑا دور تھا، اس کا منہ اس تک نہ پہنچ رہا تھا۔ میں نے وہ برتن قریب کر دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی مجھے ایسی ایکٹیویٹی یاد نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا ہو نہ ہو یہی عمل ہے کہ تو نے اخلاص سے اس گدھے کو جو مچھلی کے سامان لانے میں استعمال ہو رہا تھا پانی پلایا، اور میں نے اپنا نام چاہا، اپنا نام لکھ دیا کہ دنیا دیکھے کہ بادشاہ نے مسجد بنائی ہے، اور تیری یہ نیکی قبول ہو گئی کہ خواب میں آسمان سے فرشتے اترتے، میرا نام مٹا کر تیرا نام لکھتے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مسجد سے میرا نام مٹا دیا جائے اور اس عورت کا نام لکھا جائے۔ غور کریں کہ مسجد کے سامان لانے میں استعمال ہونے والا گدھا، اس کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے یہ جزا ملی، اور اگر کوئی مسجد ہی بنا دے تو اس کی جزا کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہو سکے تو آپ بھی مسجد بنوائیے، مسجد نہیں بنوا سکتے تو مسجد میں کچھ نہ کچھ حصہ ملائیے، جو قریبی مسجد بن رہی ہے اس میں آپ حصہ ملا لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے تیتر کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔